أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کئی آیات سے تذکرہ چل رہا تھا یہودی اور نصارہ اور مشرکین وغیرہ کی نسلی فخر کا اور ان کے دعوے کا کہ جنت کے وہی مستحق ہے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپسی اختلافات، مساجد کی بے حرمتی اور پھر مشرق و مغرب کے سلسلے میں ان کی بے راہ روی، ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی اصل حقیقت کھول دی تھی. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ مزید ان کی دینی کمزوری بلکہ مشرکانہ صفت کا خاص طور پر تذکرہ کر رہا ہے، جس سے ان کے دعووں کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کس طرح سے دعویٰ تو ایک کرتے ہیں اور عملاً بالکل اس کے برعکس اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے وقال، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولد، اللہ نے اولاد اپنے لیے بنا رکھی. سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے. بلکہ معاملہ تو یہ ہے لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت میں ہیں. کل لہو قانتون، ہر چیز اسی کے تابع اور فرمانبردار ہے. جو غیر اسلامی فرقے یا مذاہب ہیں، ان کے غلط عقائد میں سے ایک عقیدہ خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ حقیقی اولاد ہو یا اور کسی طرح سے اولاد کی نسبت ہو. بہرحال وہ اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. خاص طور پر عیسائیوں کا تو یہ مذہبی جز، بلکہ ان کے مذہب کی روح ہی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، چاہے وہ حقیقی بیٹا ہو یا لے پالک بیٹا ہو. الگ الگ فرقوں کے الگ الگ عقائد ہیں، تو بیٹے کی نسبت کرنا ان کے مذہب کا ایک اٹوٹ جز اور ایک روح کی طرح ہے. اس کے بغیر ان کے مذہب کا تصور نہیں ہو سکتا. ایسے ہی یہودیوں کے یہاں بھی بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، اور کچھ مشرکین بھی اس عقیدے کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رکھی. قرآن نے بھی الگ الگ موقعوں پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وقالت یہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مشرکوں کے سلسلے میں بھی اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں. یعنی مشرک بیٹیوں کی نسبت اپنی طرف تو برا سمجھتے تھے، گھر میں بیٹی ہونے کا مطلب ایک عار سمجھتے تھے،
لیکن اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جس کو پسند نہیں کرتے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو. اس کی تفصیلات آگے آئے گی انشاءاللہ. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے. اتخذ کے معنی بنا رکھا، لے رکھا ہے، چاہے وہ لے پالک کے طور پر ہو یا حقیقی بیٹا بنانے کے طور پر ہو. الگ الگ لوگوں کے الگ الگ عقائد تھے. تو اللہ نے فوراً کہا سبحان. سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بے عیب ہے، پاک ہے، ہر اس نسبت سے وہ بالا ہے اور بلندتر ہے جو نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے اور جس سے اللہ کی طرف عیب کی نسبت ہو سکتی ہے، اور جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے. ہر اس چیز سے اللہ کی ذات پاک اور بے عیب ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، پاک ہے ان سب چیزوں سے. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ بچہ جب کسی کا ہوگا تو جس کا بچہ ہوگا وہ بھی تو کسی کا بچہ ہوگا. جب اللہ کی ہم اولاد مانیں گے تو اللہ کو بھی کسی کی اولاد ماننا پڑے گا. تو یہ تو اللہ کے لیے عیب ہے. اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک اور خالق ہے. پیدا ہونا یہ مخلوق ہونے کی علامت ہے، اور مخلوق ہونا ایک کمزوری ہے، اور اللہ کی ذات کمزوری سے پاک ہے. وہ تو خالق ہے، سب کو بنانے والے ہیں. اور اولاد کی نسبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کی جنس ایک ہی ہوتی ہے. باپ انسان تو بیٹا بھی انسان، باپ جانور تو بیٹا بھی جانور، باپ جنات تو بیٹا بھی جنات. تو دونوں کی جنس ایک ہی ہوتی ہے. اب اللہ کی نعوذ باللہ کسی انسان کو ہم اولاد مانیں گے تو اللہ کو بھی انسان ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ. یہ بھی اللہ کے لیے عیب ہے. اور اولاد کی ضرورت ایک کمزوری کی علامت ہے کہ نسل کو باقی رکھنا ہے. اللہ کو اس کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت اس کے لیے ہے کہ آگے چل کر وہ ان کی مدد کر سکے، ان کا تعاون کر سکے. اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً اللہ نے کہا کہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. اس عیب سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بل لہ ما فی السماوات والارض، سماوات آسمان، ارض زمین. کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تو سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ اور مخلوق کا رشتہ مالک اور مملوک کا. اس نے پیدا بھی کیا، وہ مالک بھی ہے. اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا جس کو خود اس نے پیدا کیا ہے، تو اس کی طرف کمزوری کی علامت ہے، عیب کی علامت ہے. تو اسی لیے کہ اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جن جن چیزوں کو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب اللہ کی محتاج ہے، وہ سب اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کے تابع ہیں. ان کا اپنا کچھ چلتا نہیں ہے. کل لہ قانتون، قانت کے معنی مطیع، فرما بردار، بات ماننے والا. کہا کہ کل، ہر چیز اسی کے مطیع اور فرما بردار ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے ہو یا دیگر مخلوقات، سب اللہ کی احکام کے تابع. خوشی سے مانے یا زبردستی مانے، سب کو اللہ کی بات ماننا ہے. دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے، کوئی جاتا بھی اپنی مرضی سے نہیں. بیماری آتی ہے تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے سب کو. ہوا، پانی، سورج، چاند، اللہ کا جو نظام ہے سب اس کے تابع ہے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. ہر چیز اس کے احکام کے بھی تابع، اس کی قدرت کے بھی تابع ہے. تو ساری چیزیں جب اس کی تابع ہیں تو پھر اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ آگے بڑھ کر اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض،
وہ تو آسمانوں اور زمین کو از خود بنانے والا. بدیع کہتے ہیں اس طرح سے بنانا کہ سامنے کوئی ماڈل بھی نہ ہو. بغیر کسی ماڈل اور بغیر کسی نمونے کے وہ آسمان اور زمین کو از خود بنانے والا ہے. کسی کی چیز دیکھ کر بنانے والا نہیں، کسی کے سپورٹ سے بنانے والا نہیں، تنے تنہا بغیر کسی ماڈل اور نمونے کے اپنی طرف سے بنانے والا ہے وہ. اب اس کے لیے کسی کی تعاون کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پارٹنر کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ پارٹنر کی ضرورت نہ اولاد کی ضرورت. وہ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے. آسمان زمین جو سب سے بڑی مخلوق ہمیں نظر آنے والے ان کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے. ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، ظاہر ہونے والی ہو، ظاہر نہ ہونے والی ہو، سمندر، پہاڑ، دریا، بڑے بڑے جانور، درخت، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب پیدا کرنے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی کے تعاون کے، وہ خود پیدا کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو خود وہ پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی نمونے کے. اور اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانا ہے تو اللہ کو پہلے سے کوئی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں. انسان کو ہوتا ہے جیسے کوئی چیز بنانی ہے، گھر بنانی، کتنی تیاری کرتا ہے، پلان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، دنیا بھر کی اس کے پیچھے کوششیں کرتا ہے، تب جا کے ایک گھر اور ایک مکان بنتا ہے. اللہ کے لیے ایسا نہیں، اس کا تو چھٹکیوں کا حکم ہے. اس نے کہا ہو جا، چیز ہو گئی. تو اسی لیے کہا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، قضا کے معنی فیصلہ کرنا. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، امر معنی کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، کسی بھی معاملے کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، وہ تو صرف اس سے یہی کہتا ہے. یقول کے معنی کہنا، وہ صرف اس سے یہی کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا چھٹکیوں کی کام ہے، میں ہو جاتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ہم کو سمجھانے کے لیے. یعنی اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہے اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. جب اس کے لیے چیزیں بنانا اتنی آسان ہے تو پھر اس کو کسی کے سپورٹ کی کیا ضرورت، اس کو کسی کے سہارے کی کیا ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت نہ پارٹنر کی ضرورت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے بتا دیا اور مخلوق کی حیثیت بتائی. اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان تعلق بتا دیا کہ مالک اور غلام، خالق اور مخلوق. جب یہ طاقت اللہ کی ہے اور دوسروں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، سب اس کے احکام کے تابع، سب اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرنا کہاں صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جو اس طرح کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والے ہیں وہ کہاں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نزدیک عیب کی نسبت کر رہے ہیں، اللہ کو کمزور قرار دے رہے ہیں، اللہ کو انسان کے برابر قرار دے رہے ہیں. کیا وہ اللہ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے نزدیک صحیح اور برحق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ سب دعوے جھوٹے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلکہ جو اللہ کے احکام کے تابع ہوتا ہے وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور وہی اللہ کے انعامات کا مستحق ہوتا ہے. باقی جتنے بھی دعوے کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے تابع بن کر زندہ رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.